الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، یہ عظیم الشان محفل تحفظ ختم نبوت کانفرنس سجی ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ اس لیے سجائی گئی ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے ہوئے پورے 50 سال ہو گئے۔ 7 ستمبر سن 74 کو میرے اور آپ کے قائد علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی، جس کے نتیجے میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور آج سن 2024 ہے، اس کو پورے 50 سال ہو گئے۔ اس کی گولڈن جبلی منا رہی پوری قوم، بلکہ پورے مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہ اس کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس دن کو ایک یادگار دن قرار دے رہے ہیں۔ بلکہ آزاد کشمیر کی اسمبلی تو سب سے آگے بڑھ گئی، انہوں نے تو یہ پاس کر لیا ہے اسمبلی کے اندر، صاحبزادہ حامد رضا صاحب سیالکوٹ کے ہیں، وہ ممبر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے، انہوں نے قرارداد پیش کی کہ اس 7 ستمبر کے دن کو قومی دن قرار دیا جائے۔ تو الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر یہ منظور ہو گئی ہے قرارداد، اور وہاں کے اسمبلی کے اندر وہاں کے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ 7 ستمبر کا دن ہر سال قومی سطح پر منایا جائے۔ پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ یہ منائے، اس لیے آج یہ محفل سجی، اور دیکھیے کتنے بڑے بڑے مشائخ کرام آج تشریف فرما ہوئے۔ ہماری گزارش پر ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کتنے علماء کرام آئے پورے سندھ سے، حیدرآباد سے تمام تشریف فرما ہوئے علماء بھی، مشائخ بھی، سیاسی رہنما بھی آئے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات تشریف لائے، علماء نے صحیح فرمایا کہ ایسی پیاری محفلوں کے اندر انسان خود نہیں آتا، جس پر مصطفیٰ کی نگاہ ہوتی ہے وہی آتے ہیں، اور بالخصوص ختم نبوت کا یہ آج مبارکباد کے مستحق ہمارے جمعیت علماء پاکستان ضلع حیدرآباد کے نوجوان بھی، پوری تنظیم بھی ان کی، ہمارے مولانا غلام سرور صاحب بھی، ہماری رضوان شیخ صاحب بھی جو سیکرٹری جنرل ہیں، اور تمام عہدیدار جتنے بھی ہیں جنہوں نے صوبے کے عہدیدار، مرکزی عہدیدار جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، وہ سب قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ وہ یقین رکھیں کہ جو میلاد مصطفیٰ کی یا ختم نبوت کی محفل سجاتا ہے اور اس میں حصہ لیتا ہے، اس میں تعاون کرتا ہے، اس پر روضہ شریف سے مصطفیٰ کے خات نگاہ کرم ہوتی ہے۔ اور یہ ختم نبوت والا مسئلہ تو ایسا عظیم مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں جو کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کے خلاف کام کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت دونوں میں تباہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے لیے تھوڑی سی بھی مشقت کرتا ہے، تھوڑی سی بھی ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی اللہ کی اس کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ اس کا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اقدس کے اندر اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا میں نبی ہوں۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، انہیں پایا جھوٹا کذاب ہے یہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
اس نے اپنے حضور کے وصال سے چند دن پہلے، جادوگر بھی تھا وہ، جادو کے زور پر کچھ لوگ اپنا حمایتی بنایا اور پورے یمن کے اوپر قبضہ کر لیا، اپنی فوج تیار کر لی۔ سینکڑوں لوگ اپنا حامی بنا لیا، کرتب دکھا کر، لیکن ایسے بھی تھے کہ اس دور کے اندر بھی، اس تشدد کے اندر بھی استقامت کے ساتھ قائم رہا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، بلایا اس کو اسود عنسی نے، کہا کہ میں نبی ہوں، تم مجھے مانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی نے کہا میں تمہیں نہیں مانتا۔ آپ اندازہ کریں، فوجیں کھڑی نہیں ہیں اس کی، اسلحہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ابھی ایک اشارہ کریں ہم سر قلم کر دیں، خوف ہے۔ اور ایسے موقع پر اسلام نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری جان کا خوف ہے، دل کے اندر ایمان رکھو، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دو۔ لیکن کیا محبت تھی حضور سے، اور ختم نبوت پر کیسا ایمان تھا عاشقان مصطفیٰ کا، سامنے دیکھ رہے موت کو۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں نہیں مانتا تجھے، نبی نہیں مانتا۔ پھر کون ہے نبی؟ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مدینے میں وہ میرے نبی ہیں، وہ میرا آقا ہے، وہ اللہ کے سچے نبی اور آخری نبی۔ اس نے کہا اچھا مجھے نہیں مانتا۔ ساتھیوں کہا کہ آگ جلاؤ، انہوں نے آگ بھڑکانی شروع، لکڑیاں آنی شروع ہوئی، جلا آگ جب بھڑک گئی تو کہا اس کو ڈال دو، آگ کے اندر ڈال دو۔ اب بھی اس سے پوچھا اب بھی مان جا، لگا نہیں مانتا، آگ میں ڈالنا ہے ڈال دو۔ حضور کی ختم نبوت کا آخر دم تک میں اعلان کرتا ہوا جاؤں گا۔ آگ کے اندر اس کو ڈال دیا گیا، آگ کے شعلے بھڑک رہے، بڑا خوشی سے وہ دیکھ رہا تھا۔ اسود عنسی اس کے تمام ساتھی ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اب جب آگ جل کے چکے گی تو اس کے راز بن چکا ہوگا، اس کا تو جسم کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں ہوگا، کھال بھی باقی نہیں ہوگی۔ لیکن لوگ حیران رہ گئے کہ جب آگ جل کر ختم ہو گئی، جب اس کے شعلے بجھ گئے، تو ابو مسلم خولانی اسی آگ کے شعلوں میں سے اپنے کپڑوں میں راکھ کو جھانکتے ہوئے زندہ نظر آ گئے۔ زندہ نکلا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ زندہ ہے، آگ نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا، یہ کیسے مرے گا، اس کو تو مار بھی نہیں سکتے آپ، مارنے کی میں نے ساری تدبیریں کر لی۔ اس کے مشیروں نے مشورہ دیا یہ جہاں جائے گا وہاں حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرتا جائے گا، اور تیری نبوت تو ختم ہو گئی، تجھے تو کوئی مانے گا نہیں، تو لہٰذا اس کو ایسا کام کر، یہاں سے اس کو بدر کر دو، اس کو شہر بدر کر دو، اس کو ملک بدر کر دو، یہاں سے تو نکالو اس کو، جو دیکھے گا اس کو وہ کیا نام ہے حضور پر ایمان لائے گا، اور 13 جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ سب چھوڑتے چلے جائیں گے، تو اس کو یہاں سے نکالو۔ اس نے کہا بھائی اس کو ملک بدر کرو، اس کو نکالو، اس کو یمن سے نکالو۔ اب وہ جائے کہاں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا اس نے کہا میں تو اپنے آقا کے پاس مدینے جاتا ہوں، مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچا ابو مسلم خولانی، تو اس سے چند دن پہلے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے پردہ فرما دیا۔ وہ مدینے میں پہنچا، مسجد نبوی کے اندر صبح اترا، پوچھنے لگا میرے آقا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا عالم ہوگا اس کا، کس محبت سے آیا تھا، اور کس جوش اور طرب کے ساتھ آیا تھا، اور کتنی منزلیں طے کر کر آیا تھا، اور کتنے مقابلے کر کر آیا تھا اس آقا کی زیارت کے لیے۔ بے چین ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، بیٹھا رہا مسجد نبوی کے اندر، بیٹھ کر روتا رہا۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب آ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں یمن سے آیا۔ اس نے کہا اچھا یمن سے آؤ، یمن کے بارے میں تو ہمیں خبر ملی ہے کہ اسود عنسی نے آگ جلائی تھی، اور اس آگ کے اندر ایک ختم نبوت کی مجاہد کو ڈالا تھا، اور وہ زندہ بچ گیا وہاں سے۔ اس کو جانتے ہو تم؟ ابو مسلم ہنسنے لگے، کہنے ہاں میں جانتا ہوں اس کا۔ کہ کیا نام ہے اس کا؟ کہنے اس کا نام ابو مسلم خولانی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تو ہی تو وہ ابو مسلم خولانی تو نہیں ہے؟ اور جب اللہ کی قسم دی تو پھر اس کو بتانا پڑا۔ اس نے کہا ہاں میں ہی وہ ابو مسلم خولانی ہے جس کو انس نے اسود عنسی نے ڈالا تھا آگ کے اندر، اور اللہ نے مجھے بچا دیا۔
روایت میں آتا حضرت عمر کھڑے ہو گئے محبت کرتے، اس کو سینے سے لگا لیا، اس کو چومنے لگے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے کہ دیکھو یہ کون آیا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے، ختم نبوت کیا بجھائی گئی ہے، ختم نبوت کے لیے اس نے قربانی دی، ہٹا جناب اپنے اعلان کرتے ہوئے کہ میں نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، اس کو ڈالا تھا آگ کے اندر اور یہ بچ کے آ گیا وہاں سے، آگ کو اللہ نے اس کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ جب یہ سنا حضرت ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو پیشانی کو چیمنے لگے اور کہنے لگے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو اس ذات سے ملا دیا ہے کہ جس کو تو نے حضرت ابراہیم والی شان عطا کی۔ حضرت ابراہیم کو بھی تو نے یہ مقام عطا کیا، وہ تو نبی تھے اور ان کے لیے تو نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا خلیل آ رہا ہے، خبردار نقصان نہ پہنچے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ لیکن نبی کے بعد اگر کسی کو یہ مرتبہ ملا، حضرت ابراہیم والی شان اللہ نے کسی کو عطا کی، تو میرے محبوب کی امت کا وہ مسلم خولانی تھا جس نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اللہ نے اس کو آگ اس کے لیے باغ بنا دیا۔ اور سنیے پھر ابوبکر نے کیا کہا، یہ سننے والی بات ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے اس سے ملا دیا، یعنی اللہ کا شکر ادا کر اس سے ملاقات کے لیے ساری دنیا تو بے چین ہوتی ہے ابوبکر سے ملاقات کے لیے، اور ابوبکر شکر ادا کر رہے ہیں اس ذات سے ملاقات کے لیے جس نے ختم نبوت کا جھنڈا بلند کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کی۔ پھر یہ نہیں کہا بلکہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اس ابو مسلم خولانی سے کہا کہ تو ہاتھ اٹھا اور میرے لیے دعا کر دے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، یہ وہ ابوبکر صدیق ہیں جن کو میرے مصطفیٰ نے کہا یہ تو میرے آنکھ اور کان ہے، یہ تو میرے وزیر ہیں دنیا کے اندر، ابوبکر تو جنت میں جائے گا، ابوبکر تو میرا خلیفہ ہے۔ جس کو نبی پیار کرے، جس کی شان یہ افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد پوری کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے افضل ذات ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ وہ ذات گرامی جن کے لیے لوگ تڑپتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی کے لیے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے، وہ دعا کے لیے کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس ذات ابو مسلم سے کہہ رہے ہیں جس نے ختم نبوت کے لیے مجاہدہ کردار ادا کیا۔ یہ بتانا تھا حضرت ابو صدیق کو، یہ بتانا تھا پوری امت کو، سبق دینا مقصود تھا کہ جو ختم نبوت کے لیے جہاد کرتے ہیں، جو ختم نبوت کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہیں، جو ختم نبوت کے لیے اگر مشکلیں آئیں اور پریشانیاں آئیں اس کے اندر بھی اگر وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھ جیسا ابوبکر بھی اس سے دعا کی اپیل کیا کرتا۔ عزیزان من، یہ ختم نبوت کی شان ہے۔ ختم نبوت کے لیے جو بھی تھوڑا سا کام کرتا ہے حضور کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے اس پر۔ آج جن جن کارکنوں نے کام کیا ہے ان پر بھی نگاہ کرم، میں اور آپ یہاں آئے ہیں ہم پر بھی نگاہ کرم، جتنے ساتھی شریک ہیں اور اس میں نہیں جب جب تحقیق شریک ہے۔ میرے قائد علامہ شاہ نورانی نے کتنا بڑا کردار ادا کیا، 74 کی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی، پھر سب سے دستخط کرائے، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں گے آج کل کی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پہ ان کو منظور کرنی تھی سیٹوں کے سلسلے کے اندر تو وہ جناب نہیں ہو سکی۔ 3 دفعہ کوشش کی حکومت نے اور 3 دفعہ واپس لیا، 3 دفعہ اجلاس بلایا اور پھر اجلاس کو ختم کر دیا اس لیے کہ پورے نہیں ہو رہے تھے، عدد پورے نہیں ہو رہے تھے۔ اور میرے قائد کی حکمت عملی دیکھی، 5 آدمی تھے اسمبلی کے اندر اور 5 سے انہوں نے پوری اسمبلی کو، جس کے اندر دیگر مسالک کے لوگ بھی تھے، حتیٰ کہ سیکولر لوگ بھی تھے، ان کو بھی اپنا ہمنوا بنا کر بال اتفاق اس کو منظور کرا لیا اپنی اسمبلی۔ اس کو کہتے ہیں سیاست۔ یہ ہے حکمت عملی قائد ملت اسلامی علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور عزیزان من، اس کی ہم یاد منا رہے ہیں یہاں،
اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بڑے پتہ نہیں میرا کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جو میں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ میری ضرور بخشش و مغفرت فرمائے. اور اسے میری نہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس پر یہ بھی بڑا اہم کام کیا ہے ذوالفقار نے بھٹو صاحب نے. میں ابھی کہہ رہا تھا ہمارے صغیر صاحب قریشی صاحب سے کہ آپ کے جو قائد ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور میرے قائد ان کے لیے کہا کرتے تھے وہ کہ اتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو اتنا بڑا کام کر دیا ہے، حضور کی ناموس کا تحفظ کر کے کیا ہے، ختم نبوت کا تحفظ کر کے کیا ہے. فرمایا کرتے نورانی صاحب کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور یہی مجھے بھی یقین ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا مبارک ثانی کیس کے اندر، کوئی کریڈٹ نہیں لینا، کریڈٹ تو اس سے قیامت کے دن ملے گا جب حضور اس کو قبول فرما لیں اس کام کو، ان کا کرم ہو جائے تو بے بیڑا پار. دنیا کا کریڈٹ کیا لینا، کوئی تعریف کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ان کی نگاہ کرم ہو جائے اور وہ قبول کر لیں ہمارے کام کو تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار. اس دن قیامت کے اندر کریڈٹ ملے گا جنہوں نے کام کیا یقیناً ملے گا انشاءاللہ. جنہوں نے کام کیا میں سب سے کہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہ صاحب فلاں نے کوئی زیادہ کام کیا فلاں کو کریڈٹ جاتی ہے، اس کا چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیا فلاں کو کریڈٹ جاتا ہے. جس نے بھی اس ختم نبوت کے لیے آواز بلند کی ہے، خواہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ اس کا کارکن ہو یا اس کا عہدیدار ہو، وہ سب انشاءاللہ قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کی شفاعت کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ. عزیزان ایمان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ تو کرم ہوتا ہے ان پر کہ جو حضور کے ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں ان پر نگاہ بھی ہوتی ہے، اور جو نہیں کرتے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا چیف جسٹس صاحب ابھی تک رسوا ہو رہے ہیں. کل کیسے رسوا ہوئے ہیں وہ؟ اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ تو بہت اچھا کیا، ہمارے کہنے پر فیصلہ کیا. ہم نے جو کہا کہ اور میں بھی پیش ہوا، دیگر علماء بھی پیش ہوئے کیا نام ہے سپریم کورٹ کے اندر، ہم نے جو باتیں کی اس کے مطابق انہوں نے تمام جتنے پیراگراف ہیں ان کو حذف کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ مختصر فیصلہ ہے، میں چند دنوں کے اندر تفصیلی فیصلہ دوں گا. لیکن ابھی تک انہوں نے تفصیلی فیصلہ نہیں دیا. کیا کوئی دال میں کالا تو نہیں؟ کیا دل کے اندر کوئی شکوک و شبہات تو نہیں آ گئے؟ کیا پھر کوئی دباؤ تو نہیں آ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے دن لگا دیا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا؟ اور کیا اسی کا تاثر اور اسی کا رد عمل تو نہیں ہے جو کل چرم ایک بیکری کے اندر ان کو سنائی گئی ہیں صلواتیں؟ سوچنا چاہیے ان کو. میرے مصطفیٰ میں نے تو ان کو کھڑے ہو کر عدالت کے اندر ایک واقعہ سنایا چیف جسٹس صاحب کو. میں نے کہا چیف جسٹس صاحب جو ختم نبوت کے خلاف کام کرتے ہیں ان کا انجام کیسا ہوتا ہے سنیے. کتابیں بڑی پڑھی ہیں ان واقعات سے، لیکن میں آپ کو اس پاکستان کا واقعہ سناتا ہوں. میں نے کہا سنیے واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک گورنر جنرل گزرا، اس کا نام تھا غلام محمد. غلام محمد کے دور کے اندر ختم نبوت کے لوگوں نے جب عاشقان مصطفیٰ نے قادیانی کے خلاف تحریک چلائی تو اس نے حکم دیا کہ گولیاں مارو ان کو، اور عاشقان مصطفیٰ پر گولیاں چلائی گئی. کتنے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا اس کے دور کے اندر اس کے حکم پر. اور جب وہ مرا تو اس نے کہا کہ میری عرض یہ ہے کہ میں تو مجھے تو مدینے میں دفن کیا جائے اور جنت البقیع میں دفن کیا جائے. چنانچہ اس کو عارضی طور پر ایک عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا عارضی طور پر، تاکہ انتظامات وہاں ہو جائیں جنت البقیع میں، پھر اس کو لے جایا جائے وہاں. حکومت کے پورے تعلقات استعمال کیے گئے اور وہاں کوشش کی گئی. وہاں کی جب اجازت مل گئی، میں نے ان سے کہا کہ جب اجازت مل گئی تو پورے فوجی پورا پولیس کا دستہ باقاعدہ اپنے گورنر جنرل کو وہاں سے ان کی لاش کو نکال کر اور جنت البقیع میں لے جانے کے لیے جب انہوں نے کھولا ہے، اس کی قبر کو کھولا ہے تو اس کی جسم کے اوپر ایک بڑا اشتہا تھا جو اس کو ڈس رہا تھا. ظاہر بات ہے ان کے ہاتھ میں پستول بھی تھی، بندوق بھی تھی. انہوں نے جناب اس کو ہٹانے کی کوشش کی، اس اشتہے کو ہٹانے کی کوشش کی، لکڑی سے ہٹایا نہیں ہٹایا، حتیٰ کہ گولیاں ماری. گولیاں مارنے کے باوجود بھی وہ نہیں ہٹا، اس لیے کہ وہ دنیا کا کوئی اشتہا نہیں تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا. جب ساری کوششیں ان کی ناتمام ہو گئی اور ناکام ہو گئی
انہوں نے کہا بھائی یہ تو مشکل ہے، اس کو تو وہاں سے لے جانا، چنانچہ دوبارہ اس کو بند کر دیا، اور آج بھی اس کی قبر عیسائیوں کے قبرستان کے اندر ہے، مسلمانوں کا قبرستان بھی اس کو نصیب نہیں۔ میں نے کہا یہ انجام ہوتا ان لوگوں کا جو ختم نبوت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ ختم نبوت کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر کے جائیے، تاکہ ہماری آپ کی سب کی قبریں کل خدا روشن کروا دے اور کہیں کوئی عذاب نہ ہو جائے۔ عزیزان من، حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جس پر اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی تھوڑا سا کام کر لیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اور جو کر لیتا ہے اس کے خلاف کام اللہ کے رسول سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ختم نبوت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا ہے، ان کو چاہیے کہ فوری فیصلہ سنائیں، تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔ جتنے دن گزر رہے ہیں شبہ و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، ابھی قرارداد نہیں پاس ہوئی ہے۔ اس شبہ و شبہات کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب فوری فیصلہ سنائیں اور قوم کو مطمئن کریں۔ انہوں نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، پورے عدالت کے اندر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جلد فیصلہ کریں گے، چند دنوں میں فیصلہ کریں گے، لیکن اب چند دنوں سے زیادہ چند ہفتے گزر گئے ہیں، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ کر دیں، ان کی مرضی ہے، اگر نہیں کریں گے یا کیا نام ہے کوئی غلط فیصلہ آ گیا، عاشقان مصطفیٰ تیار ہے۔ ہمارا ایمان ہے میرے ناموس پر اور ختم نبوت پر جان دینے والے تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ وہ جب مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک چلانے پر سزا ہو گئی، اس وقت بھی فوجی عدالت لگی ہوئی تھی۔ جیل کی کوٹڑی کے اندر ایک کرنل آتا ہے سنانے کے لیے سزا۔ کرنل نے کہا عبدالستار نیازی تمہارا نام ہے؟ کہ ہاں میرا نام ہے۔ عدلیہ عدالت ماشاء اللہ کورٹ تمہیں سزا سناتی ہے، تم نے بغاوت کی ہے، حکومت کے موجودہ حکومت سے تم نے بغاوت کی ہے، اس کے جرم کے اندر تمہیں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی نے فرمایا تو کیا بغاوت کرے گا؟ تیری بغاوت کیا حیثیت ہے؟ تم بغاوت کر رہے ہو اسلام کے خلاف، تم بغاوت کر رہے ہو احکام اسلام کے خلاف، اور تمہاری حکومت اسلام کے بغاوت کر رہی ہے، لہذا تمہاری سزا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر موت سے بڑی بھی کوئی سزا ہے تو وہ بھی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ بس ایک جان تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس کا ترجمہ کیا حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کرنل کا جواب دیا اگر اللہ ہزار جانے بھی دیتا تو مصطفیٰ پر وہ بھی قربان کر لے۔ آج یہی جذبہ ہے ہر مسلمان کا، نبی کی ناموس پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے، کیا نام ہے، عمر کوٹ کے اندر ابھی ہمارے مولانا نے ماشاءاللہ مولانا دلبر حسین کے صاحبزادے نے بڑی خوب خطاب فرمایا، علماء کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس ڈاکٹر کی تمام جتنی بھی پوسٹیں ہیں سوشل میڈیا پر وہ سب وائرل ہو گئی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، کئی اس نے توہین کی اسلام کی، اور کئی توہین کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب جناب اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اب جناب آگ لگائی جا رہی ہے پورے ملک کے اندر۔ اور اس کے سنائیے وہاں سے آئے تھے ساتھی میرے پاس عمر کوٹ سے کہ اس کی جو قبر ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا عاشقان مصطفیٰ نے، اس کو جناب پولیس والوں نے گڑھا کھود کر وہاں اس کو دفن کیا، دبا دیا اس کو وہاں، اور اب وہ جناب سارے کے سارے جو اس کے چمچے ہیں یہ جناب سگر لوگ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر قبہ بنائیں گے، مزار، بھائی تم تو مزار کے قائل ہی نہیں، تمہارا کیا کام مزار ہے، لیکن نہیں، فتنہ فساد برقرار کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر قدم پیدا کرنا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، حکومت سے ہم کہنا چاہتے ہیں ان کو سنبھالیں، ان لوگوں کو، عاشقان مصطفیٰ کو نہ چیلنج کریں، وہ پھر صرف یہ مسئلہ عمر کوٹ کا نہیں رہے گا، پورے پاکستان کے اندر پھر احتجاج ہوں گے انشاءاللہ۔ سب کیا مذاق بنا رکھا ہے،
ایک ثابت ہو گیا اس کا کہ وہ شخص توہین کر چکا ہے، اس کی کیا نام ہے پوسٹیں سامنے آ چکی ہیں، پھر بھی اس کو سپورٹ کیا جا یار صاحب وہ تو کیا نام ہے ذہنی معذور تھا، کمال ہے صاحب ذہنی معذور تھا اور ڈاکٹر بنا بیٹھا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ صحیح کر رہا تھا، کتنے لوگوں کے جناب علاج کر رہا تھا، اور کتنے لوگ جناب وہ کیا نام ہے دوائیں دے رہا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ بیمار تھا اور کیا نام وہ ذہنی طور پر صحیح نہیں تھا، تو پھر کیسے ڈاکٹر بنا بیٹھا تھا؟ کیسے آپ نے اس کو عہدہ دیا؟ ایک سرکاری عہدہ اس کے پاس موجود تھا۔ لیکن یہ سب باتیں اس لیے کی جاتی ہیں، پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ جناب جو توہین کرتا ہے اس کو جناب باہر بھیج دیا جاتا ہے، اس کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور پھر جب ہم لوگ کہتے ہیں صاحب اس پولیس والے نے کیوں اس کو مارا؟ سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر جن لوگوں پر آپ کی عدالتوں نے فیصلے کیے کہ جن کے اوپر توہین رسالت ثابت ہوئی ہے اور ان کو موت کی سزا دی جائے، کیا پاکستان کے اندر کوئی ایک مثال آپ دیں گے کہ ان کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے؟ کسی ایک کو آپ نے پھانسی کی سزا نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ آپ خود لوگوں کو پرانگیختہ کر رہے ہیں، آپ خود لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیں۔ اگر آپ کے قانون کے مطابق، کالے انگریز کے قانون کے مطابق سزائیں ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں ان کو پھانسی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جناب بڑی عزت کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے سارے قصوروار انتظامیہ ہے، اس کے ساری قصوروار جو ہے وہ کیا نام ہے حکومت ہے کہ جو کیا نام ہے صحیح معنوں کے اندر ابھی تک عمل نہیں کرا سکی اس قانون کے اوپر۔ اگر صحیح معنوں میں 295C کے قانون پر عمل کرا لیا جائے اور جن پر سزا ہو چکی ہے، ثابت ہو چکا ہے جن کے اوپر کہ انہوں نے توہینیں کی ہیں اور عدالت نے ان کو سزائیں دی ہیں، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں، کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کیا نام ہے قانون کو ہاتھ میں لیں۔ لیکن جب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو تو بڑی عزت کے ساتھ باہر بھیج دیا جائے گا، پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ لہٰذا میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ قانون پر عمل درآمد کرائیں، اور یہ کو مجھے سازش لگ رہی ہے کہ مبارک ثانی کیس کا کہیں اس سے تعلق تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بڑے رابطے تھے قادیانیوں سے، ڈاکٹر کیس سے، اور یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے شاید مروایا بھی انہوں نے ہے قادیانیوں نے، تاکہ اس مسئلے کو کھڑا کر کے اور وہ جو مبارک ثانی کیس ہے اس پر اثر انداز ہوا جائے اور پاکستان کے اندر ایک انتشار پیدا کیا جائے، تاکہ چیف جسٹس صاحب جو فیصلہ کرنے والے ہیں، فیصلہ سنانے والے ہیں، وہ کہیں فیصلہ نہ سنا سکیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جو سازش کی جا رہی ہے، اور حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ اس واقعے کی پوری تحقیق کریں، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، لیکن صحیح تحقیق ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری اس کی ہونی چاہیے کہ کون لوگ اس کے پیچھے کہ جو اس قسم کی سازشیں کر رہے ہیں۔ بہرحال عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، الحمدللہ پورے مہینے کے اندر میلاد مصطفیٰ کے جلسے ہوئے اور سارے میلاد کے جلسوں کو ختم نبوت کے جلسے بنا دیے الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ، اور سب جگہ حضور کے ختم نبوت کی باتیں ہوئی ہیں اور ختم نبوت کے چرچے ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے، انتظامیہ کو بھی پتہ چل گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل گیا ہے، حکمرانوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، اور حکومت میں جو باہر بیٹھے ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سب کچھ تم کرا سکتے ہو، لیکن قانون تحفظ ناموس رسالت کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرا سکتے۔ تم پورا زور بھی لگا لو گے تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکے گی۔ عاشقان مصطفیٰ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن ختم نبوت پر انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان پر